اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا۔ یا اور ایوہا حرف ندا، اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو۔ یا ایہا الذین آمنو اذا کا مطلب جب۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ اللہ نے ان کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر دیا اور تم کو ان کی نظر میں تھوڑا کر دیا۔ اب اللہ نے تمہیں فتح دینی ہے، لیکن کیا کرو، تم کیا کرو؟ ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے والی بات نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ اذا جب لقیتم، لقیا یلقا، ملنا، ملاقات ہے جی، اور لقیہ سے لقیتم وہی نواں صیغہ ہے جمع مخاطب کا۔ لقیتم ماضی جمع مخاطب، لقیتم تم ملو۔ ویسے تو یہ ہے کہ اذا یعنی ویسے تھا تم ملے، لقیہ وہ ملا، اس نے ملاقات کی۔ جب تم ملتے ہو اذا کے ساتھ، یا تم ملو گے۔ لقیتم کس کا صیغہ ہے جی؟ ماضی کا، لیکن اذا نے اس کو کیا کر دیا؟ مضارع میں لے آیا۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، کہ جب تم ملو گے، یا ملو کس چیز سے ملو جی؟ فئتن، فئتن مفعول ہو گیا۔ کس سے ملنا؟ ملنا کس نے ہے؟ تم نے۔ تم ہو گیا، انتم فاعل ہو گیا اس میں، تم سارے۔ ملنا فعل ہے، اور فئتن کس سے ملنا ہے؟ فئہ لشکر سے۔ ٹھیک ہے جی، فئتن نکرہ آ گیا کسی لشکر سے۔ ٹھیک ہے جی، ایک لشکر سے جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، مقابلہ آ گیا کسی لشکر کے ساتھ، ٹکر آ گئی، تو کیا کرنا ہے؟ بھاگ جانا ہے جی، یا بڑے لشکر کو دیکھ کے کوئی ڈر جانا ہے؟ اگر دو لشکر آمنے سامنے آ جائیں تو بزدل لشکر کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے یا بھاگ جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ پیسے بھی لے لیتا ہے، ڈالر شالر بھی،
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری کسی جماعت کے کسی لشکر کے ساتھ ٹکر ہو جائے، فاثبتوا، بس بوتو ثبتا یثبتو، کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ثابت قد، جمے رہو، جمے رہو، جمے رہو، ثابت قدم رہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا ہے؟ تثبتون تھا، تم سب ثابت قدم رہتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع گئی تے اور آخر میں جمع کا نون بھی اڑ گیا، تو اب یہ سا پہ جزم ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے حمزۃ الوصل لگا لیا، تو یہ کیا بن گیا جی؟ فاثبتوا، بس تم سب ثابت قدم رہو، فعل امر، یعنی تم نے اپنے پاؤں پیچھے نہیں کر، تم کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ٹکر ہو گئی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہے کہ تم گراؤنڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات۔ فتح اور شکست اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ، اور واذکروا، ذکرا یذکروا، وہ یاد رکھتا ہے یا یاد کرتا ہے، تو تذکرون، تم سب یاد کرتے ہو جی۔ تو اب امر بنانا ہے تو پہلے علامت مضارع چلی گئی اور آخر میں جمع کا نون چلا گیا، تو کیا بن گیا جی؟ اب اس میں حمزۃ الوصل لگایا، تو اذکروا تھا، تو اب پیچھے واو کیونکہ آ گیا بولنے والا، لہذا یہ حمزۃ الوصل خاموش ہو گیا۔ واذکروا، اور سب یاد کرو یا یاد رکھو، کس کو یاد رکھو جی؟ ہاں جی، مفعول کیا ہے؟ اللہ، جس کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو، ٹھیک ہے جی۔ واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد رکھو، کتنا یاد رکھو جی؟ کثیرن۔ کثیرن کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کثرت کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ یاد رکھو۔ یہاں پہ کوئی لکھا ہوا ہے کہ بندوقیں تیز کر لو، کلاڑے چھڑے اٹھا لو، میزائل، جنگیں یاد رکھیں، فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ثابت قدم بغیر ہتھیار کے تو بندہ رہ نہیں سکتا، اور لشکر کے ساتھ ٹکر بغیر فوج کے کسی کی ہو نہیں سکتی۔ عام گاؤں کے لوگ جو جانور چرانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے کسی فوج پہ حملہ کرنا ہے؟ یا شہر میں جو لوگ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں وہ حملہ کرنے تو نہیں جا رہے ہیں؟ ملاقات ان کی کیسے ہوگی لشکر کے ساتھ؟ لشکر کی ملاقات کس کے ساتھ ہوگی؟ لشکر کے ساتھ۔ لشکر ڈیفینیٹلی، جب یہ بات آ گئی کہ لشکر ہے تو اس کا مطلب دونوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس زیادہ ہوں گے، کسی کے پاس کم ہوں گے، کسی کے پاس کلاشن کوف ہوگی، کسی کے پاس راکٹ لانچر ہوگا، کسی کے پاس ٹینک ہے، کسی کے پاس جہاز ہے، یہ فرق تو موجود ہے۔ لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بھاگنا نہیں۔ یہ جو دجال سے پہلے
آرماگیڈون ملحمۃ العظمیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے، آخری بڑی جنگ جو ہوگی مسلمانوں کی، تو اس میں 3 لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ پہلا لشکر وہ مسلمانوں کی طرف سے جو بھاگ جائے گا، ایک لشکر وہ جو سارے کا سارا شہید ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شہید سب سے بڑے شہید ہوں گے اس وقت جو شہادت میں آئیں گے، یعنی اپنی جانیں قربان کریں گے۔ اور ایک لشکر کو اللہ فتح دے دے گا، جو بھاگے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں، یعنی جنگ سے بھاگنے والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ تو بھاگنا نہیں ہے بھائی، ثابت قدم رہو، اور فتح کے لیے کس کو پکارو؟ اللہ کو۔ تو اللہ کو پکارو گے تو فتح ہو سکتی ہے۔ بندوقوں پہ اگر رکھو گے، تلواروں پہ اپنا اعتقاد رکھو گے کہ یہ فتح دلوائیں گی، تو ایسی فتح تاریخ میں آج تک کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لعلہ امید ہے کہ، تاکہ، تم کیا کرو؟ تفلحون۔ افلح یفلح، تے کا مطلب کیا جی؟ تم، اور واو نون پیچھے کامیابی، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک تو بھاگنا نہیں، 2 صورتیں بتائی تھیں اسی صورت کے اندر، بھاگنے کی کون سی بتائی تھی جی؟ ایک صورت یہ بتائی تھی کہ پینترا بدلنے کے لیے یہاں سے بھاگ کے اس طرف سے حملہ کر دو، اور دوسری صورت کیا بتائی تھی کہ یہاں سے بھاگ کے بڑے لشکر کے ساتھ مل کے پھر حملہ آور ہونا۔ یہ درمیانی صورت اور کوئی اس کے علاوہ بھاگنے والی نہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطیعوا، اطاع اس نے پیروی کی، یطیع وہ پیروی کرتا ہے، تطیعون تم سب پیروی کرتے۔ اس سے کیا بنانا ہے جی؟ امر بنانا ہے۔ علامت مضارع گئی، جمع کا نون گیا، پیچھے کیا بچ گیا؟ تو یہ بچا تھا، لیکن یہ ہم باب افعال ہے تو یہاں پہ حمزہ آ گیا زبر کے ساتھ، اطیعوا، ٹھیک ہے جی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ باب افعال ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَطِیعُوا، اور تم سب اطاعت کرو، پیروی کرو۔ اطاعت اور پیروی کا تو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کہہ رہے ہیں، حکم مانو۔ اطاعت کرنے کا کیا مطلب ہے جی؟ جو حکم آ گیا، جو بات آ گئی اس کو مانو۔ کس کا حکم مانو؟ پہلا مفعول آ گیا جی، اللہ، اللہ کا حکم مانو، ٹھیک ہے جی، اللہ کی پیروی کرو، اور رسولہ ہو۔ اب رسولن کی جگہ رسولہ آ گیا تو یہ اسم، رسول اسم ہے اور ہو ضمیر ہے۔ ان کی کمپوزیشن کیا بنتی ہے؟ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی۔ ترجمہ ہوگا ایسے، ہو کا ترجمہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ، اللہ کی پیروی کرو اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ دونوں کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی بھی اور اللہ کے اور رسول کی۔ رسول کس کے ہیں؟ کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ اللہ کے۔ رسولہ، رسولہ، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رسولہ دونوں منصوب ہیں، تو یہ اطیعوا کے
مفعول ہیں، ٹھیک ہے جی. پیروی کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وہ جو ذکر کرنے کی بات آئی تھی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد رکھو. اس کی شکل پہلی کیا شکل ہے؟ اس کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مراد یہ ہے کہ اللہ سے بغاوت کر کے کوئی آدمی دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، یا آخرت کا نقصان کر دے، دونوں میں سے ایک صورت ہے. اگر دنیا میں اندھی قسم کی کامیابی چاہیے تو آخرت کو بیچ دو، آخرت کو ختم کر دو. تو اگر آخرت بھی چاہیے تو پھر دنیا کا نقصان تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا. وَلَا تَنَازَعُوا، اور لا نہ، کیسے پتہ چلا جی نہ ہے؟ کیا مطلب؟ نہ نہیں جی، نہیں، نون ختم ہو گیا ہے تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ لا جو ہے لا نہیں ہے، کسی چیز کو روکنے والا. تنازع اصل میں کیا تھا جی؟ تنازع یہ کون سا فعل ہے؟ ہاں جی جی، تنازع انہوں نے باہم ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی، باہم اختلاف کیا. ایک بندے نے کیا، کسی اختلاف کرنے کے ساتھ کسی اور بندے نے اختلاف کر دیا، ٹھیک ہے جی. اور تنازعوا جمع ہو گیا. تنازع یتنازع تنازع باب تفاعل ہے نا، تفاعل. تنازعوا واو الف کس چیز کی علامت ہے جی؟ جمع کی. تو تنازعوا ہوتا اگر تو پھر کیا مطلب تھا؟ پھر مطلب ہم کسی اور طرف لے کے جا سکتے تھے. تو تنازعوا، تنازع کا مطلب ہے انہوں نے باہم اختلاف کیا، ٹھیک ہے جی. تو تنازعوا انہوں نے باہم اختلاف کیا. اب مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تنازعوا ولا تنازعوا، انہوں نے باہم اختلاف کیا. اب ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کہو کہ انہوں نے آپس میں باہم اختلاف نہ کرو. اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا، ٹھیک ہے جی. یہ کون سا باب ہے؟ تفاعل، ٹھیک ہے جی. اس میں سے یہ آیا ہے تفاعل یتفاعل. اگر تو ہوتا تتفاعلون کہ تتنازعون کہ تم سب تنازع کرتے ہو، تو پھر کیا معاملہ تھا؟ اس کی تے اڑ جاتی، تفاعلو ہو جاتا. یہ کیا ہو جاتا؟ تفاعلو. لیکن لائے نہیں میں پہلے تے اڑتا ہے جی؟ نہیں اڑتا ہے، لیکن یہاں پہ اڑ گیا. تو یہ صیغہ کس چیز کا ہے؟ ماضی کا، ٹھیک ہے جی. تفاعل، باب تفاعل. تو یہ جو تنازع ہے اس پہ ویسے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اس کو
کہ نہ کرو آپس باہم میں اختلاف. ٹھیک ہے جی. اس کو میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ اس پہ زبر آئی ہے تو یہ لائے نہیں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ولا تنازعوا، اور نہ کرو آپس باہم آپس میں اختلاف نہ کرو. فتفشلوا، فا پس، تفشلوا. اب یہ جو تفشلوا ہے فا پس، پس کا یہاں مطلب ہے نتیجتاً. اب یہاں پہ تفشلوا جو آیا ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ آیا جو ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے. وہ کیا ہے جی؟ وَتَذْهَبَ. اب یہ تفشلوا پہ واو عطف ہے، جس کے بعد آ گیا تذهب منصوب. تذهب کیا آ گیا جی؟ منصوب آ گیا. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کہیں پہ فا کے بعد ان مصدریہ محذوف ہے، اس کی وجہ سے اس کا نون اڑ گیا اور اس کے اوپر زبر آ گئی تذهب. یہ ان یہاں پہ کہیں موجود ہے، ورنہ تو تذهب آ نہیں سکتا تھا. یہ ان ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. فتفشلوا، فشلا یفشلو. کیا مطلب بتایا تھا جی کل اس کا؟ فشلا کمزوری. اور کیا بتایا تھا جی؟ بزدلی. ٹھیک ہے جی. یفشلو وہ بزدلی دکھاتا ہے. تفشلو اور تفشلونا تم سب بزدلی دکھاتے ہو. ٹھیک ہے جی. تم سب بزدلی دکھاتے ہو. اور یہ نون کس لیے اڑا؟ یہ ان مصدریہ جو یہاں پہ تھا، ان تفشلو، کہ تم بزدلی اب دکھاتے ہو کی جگہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ دکھاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بزدلی دکھاؤ. اور تذهب یعنی کہیں اگر تم تنازع کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بزدلی دکھا دو. اور تذهب، ذهب یذهب جانا. ٹھیک ہے جی. اڑنا، جانا. ذهب وہ چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اکھڑ گیا، چلا گیا کسی چیز سے. تو تے جو ہے تے یہ مؤنث کی ہے، اس لیے کہ اس کا فاعل آگے آ رہا ہے. تذهب، تذهب ذهب وہ چلا گیا، تذهب وہ چلی گئی. ٹھیک ہے جی. ذهب وہ گیا، تذهب وہ جاتا ہے یا جاتی ہے. اور جائے گی یا اکھڑ جائے گی، جیسے اردو کا محاورہ ہے. اور اس کا فاعل کیا آیا ہے جی؟ ریحو کم. ری کس کو کہتے ہیں جی؟ ہوا کو کہتے ہیں. تو ریحن تھا تو یہ ریحو کیوں ہوا جی؟ ری اسم ہے اور کم ضمیر ہے. تو ریحن کی جگہ ریحو کیوں ہو گیا؟ مضاف ہے. یہ مضاف ہے تو مضاف پہ نہ الف لام آتا ہے نہ دو ضب پیشیں آتی ہیں. تو ریحکم ترجمہ ایسے کریں گے تمہاری ہوا. تذهب ریحکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بزدلی دکھا دو گے اگر تم نے آپس میں کھینچا تانی کی. تو آپس میں تنازع نہ کرو کہ کہیں تم کھینچا تانی نہ دکھاؤ، اختلاف نہ کرو اور تمہاری ہوا اکھڑ نہ جائے. تو پتہ چلا جو ہی اختلاف شروع ہوتا ہے، جو ہی ہاں جی
تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل ساری چیز اتفاق میں ہے۔ تو اسلام نہیں چاہتا کہ کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ حکومت کے ساتھ ٹکراؤ شروع کر دیا جائے، اس کا نظام درم برم کر دو، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو، جنگ شروع ہو جائے گی۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پہ کوئی کالا حبشی غلام بھی بادشاہ بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، جہاں تک کہ تم اس میں کوئی کفر نہ دیکھو، واضح کفر، کہ کوئی کفر شروع کر دے وہ۔ وَاصْبِرُوا اور صبر یصبروا اور تصبرون، تصبرون تم صبر کرتے ہو، اس کا امر بنانا تھا، علامت مضارع بھی گئی، نون بھی چلا گیا، حمزۃ الوصل لگایا، اسبرو تھا تو یہاں سے واو آ گیا اس کے ساتھ، تو وصبروا اور تم صبر کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ڈٹ جانا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ جو حالت ہے اس پہ کھڑے ہو جانا۔ یعنی روزہ رکھا ہوا ہے تو صبر کا مطلب پانی پینا نہیں ہے، بلکہ اس ساری مشکلات کو سہ کر بھی اللہ کے، یعنی جو مشکل آئے اس کو برداشت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں نہیں چھوڑنی۔ مشکل میں برداشت بھی نہیں چھوڑنی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی نہیں چھوڑنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صبر۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ ہے، مع ساتھ، اللہ ساتھ ہے، الصابرین الف لام اور اینا جمع کے لیے، اور صابر صبر سے فاعل، فاعلن صبر کرنے والا، اور اینا جمع صبر کرنے والوں کے، مع ظرف ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ مضاف الیہ طور پہ آ گیا صابرین، تو یہ اس کے اندر ساتھ کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بھاگنے والوں کے ساتھ، دل تھوڑا کرنے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ صبر کا معاملہ کہاں تک چلتا ہے جی؟ جہاں تک انسان کی وسعت ہوتی ہے، جہاں تک اس کا برداشت کا معاملہ۔ یہ برداشت انسان میں کتنی ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے تو انسان کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس کے اندر کتنی برداشت ہے، کتنی وسعت ہے اس کی۔ جب وہ آخری بارڈر لائن آ جاتی ہے، ریڈ لائن، تو اللہ وہاں سے پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں بس۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چھری چلانے تک، بس چھری چلنے لگی تھی تو پتہ چل گیا اتنی بات ہے، اس کے بعد بچہ اٹھا کے وہاں پہ۔ ایسے ہی طالوت اور جالوت کا جو قصہ حضرت طالوت علیہ السلام کا، تو 313 آمنے سامنے آ گئے، اب اس کے بعد آگے تو لشکر تھا ہزاروں لاکھوں کا، اور اس طرف 313 کھڑے تھے، جنگ کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ کھڑے رہ گئے اور دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو بس قتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد نے مارا، جالوت قتل ہو گیا، ساری فوج بھاگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسے ہی آتی ہے، جب انسان کی وسعت کا معاملہ اخیر پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے بس جس نے صبر کیا میں اس کے ساتھ، اور جو بھاگ گیا اس کو چھوڑ دو۔ پڑھ لیتے ہیں جی آج۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی بیوتنا وفی امورنا۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا